نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم آتي تقواها وزكها أنت خير من زكاها
انت ولیہا و مولاہا۔ برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا اس پالنہار کے لیے، اس خالق دو جہاں کے لیے، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو اس کائنات کے چپے چپے کا مالک ہے۔ جس نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا کیا ہے اور ہماری رہبری، ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے مبعوث کیے۔ ان تمام نبیوں میں سب سے آخری پیغمبر، آخری نبی، خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اللہ کے بے شمار درود، رحمتیں ہوں، صلاۃ و سلام ہوں آپ پر، آپ کی ازواج، آپ کے اصحاب پر، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم۔ جن ایام سے، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، بہت جلد اللہ رب العالمین کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہوگا، جس کا صرف ایک اشرہ باقی بچا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں اپنے اندر تبدیلیاں، اپنے اندر جو کمیاں ہیں اللہ ان کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی سورۃ الحدید کی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ رب العالمین 28ویں پارے کے اندر بیان کر رہا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا ایمان اللہ پر ہو اور آخرت کے دن پر ہو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا بھی رہا ہو، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس بندے کو ایسی جگہ سے روزی عنایت کرے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہے۔ آج ہم نمازی تو ہیں، روزے دار تو ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ کیسے پرکھا جائے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے؟ آج ہمارا ایمان نہ صحابہ کی طرح ہے، نہ تابعین کی طرح ہے، ہمارے ایمان میں تذبذب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اس کمی کو اللہ ہمارے اندر سے دور فرما دے۔ قرآن نے بشارت دی ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر بھی اس کا ایمان ہو۔ اللہ پر ایمان کیا ہو؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی ہماری نظر و نیاز کا مستحق ہے، اور آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہو کہ آخرت کا دن برحق ہے۔
یوم جزا سزا کا دن برحق ہے، حساب و کتاب کا دن برحق ہے، عدل و انصاف کے دن میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور اللہ کا ڈر بھی دل کے بندے کے دل کے اندر ہو، یجعل لہ مخرجا، اللہ رب العالمین تنگی کی زندگی سے اس کو نجات دے گا، مفلسی کی زندگی سے اللہ اس کو نجات دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھ لے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر سما لے، تو اللہ رب العالمین آسمان سے اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا۔ خود قرآن نے شہادت دی ہے، قرآن کی آیات میں بے شمار واقعات صحابہ کی زندگی کے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیے ہیں، لیکن آج ہمارا سننا، ہمارا عمل کرنا صرف مساجد تک ہے۔ گھر سے چلتے ہیں کہ خطبہ سننا ہے، دنیا کی تمام مساجد میں الحمدللہ اپنی اپنی زبان میں خطبے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن آج ہماری پوزیشن یہ ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ جو کچھ سنا ہے بس یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ سنتے کم تھے، عمل زیادہ کرتے تھے۔ مشہور صحابی حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ لوگوں، سورۃ البقرہ 2.5 پاروں میں ہے۔ سورۃ البقرہ سب سے بڑی سورت ہے، عظیم سورت ہے، 2.5 پاروں میں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں انسان پڑھنے کے لیے بیٹھے، اگر وہ حافظ نہیں ہے، پڑھنے کے لیے بیٹھے 1 گھنٹے میں مکمل پڑھ لے گا، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے 2.5 پاروں کی سورہ مبارک کو 2.5 سال میں پڑھا ہے۔ پوچھا گیا امیر المومنین ایسے کیسے؟ کہا جب میں ایک آیت پڑھ لیتا تھا، اس پر غور خوض کر لیتا تھا، اور میں اللہ کے اس فرمان کو فرمان خدا سمجھ کر اپنے دل کے ضمیر کے اندر یہ سوچتا تھا کہ اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے، کیا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جب میں اپنی تلنا اس آیت سے مکمل کر لیتا تھا، میں جان لیتا تھا کہ اس آیت پر میرا عمل اب ہو گیا ہے، تب میں دوسری آیت پڑھنا شروع کرتا تھا۔ آج ہم رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن پڑھتے جائیں گے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ رب العالمین نے کیا ہمیں حکم کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے قرآن جو سنیں، قرآن جو پڑھیں، اس کو عملی جامہ بھی پہنائیں، عمل کی بھی کوشش کریں۔ تو رب العالمین نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اور اللہ رب العالمین سے ایسے ڈرے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ اس کے لیے تنگی کی زندگی کو دور کر دے گا، مشکل کی دشواریوں کی گھڑیوں سے اللہ نجات دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے وہم و گمان نہ ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں ایک مشہور محدث عظیم ہے جن کا نام ہے محمد بن ابی بکر، قاضی محمد بن ابی بکر، اللہ کی رحمتیں اس نے ایک آدمی پر۔ قاضی محمد بن ابی بکر کہتے ہیں میں اپنے گھر سے پیدل اللہ کا معظم گھر بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے نکلا، مکے میں آیا، کئی مہینے میں نے مکے کی زندگی، مکے کی سرزمین پر گزارے۔ سن 5 ہجری کی بات ہے، کہتے ہیں میرے لیے اتنا لمبا وقت گزارنا مشکل اعتبار سے یہ ہو گیا کہ میرے پاس کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔
اللہ کے بندے جو مہمان نوازی کر دیتے تھے اس پر میری قناعت تھی۔ کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے، ایک دن میں اپنے کمرے سے نکلا، فقر و فاقہ کی وہ زندگی میری گزر رہی تھی اور میں نوجوان تھا، عمر میری 19 سال۔ 19 سال کی عمر میں اتنی بڑی پرہیزگاری آ جانا یہ بہت کمال کی بات ہے۔ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، فقر و فاقہ کی زندگی گزر رہی تھی، کئی ہفتے ہو گئے تھے صرف کھجوروں پر اتفاق کرتے ہوئے، وہ بھی میسر نہ ہوئی، فقر و فاقہ سے میں نے زندگی گزاری۔ میں اپنے روم سے، اپنے گھر سے، اپنے مکان سے باہر نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہترین ریشم سے بنی ہوئی تھیلی، ریشم کے دھاگوں سے اس کا منہ سلا ہوا مجھے مل جاتی ہے۔ میں نے اٹھا کر دیکھا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس میں کوئی قیمتی چیز ہے۔ غربت کی زندگی، فقر و فاقہ کی میری زندگی سرزمین مکہ میں ہے۔ ایسی فقر و فاقہ کی زندگی میں انسان حلال اور حرام کی تمیز مشکل سے کر پاتا ہے۔ محمد قاضی بن ابی بکر کہتے ہیں میں گھر لایا، میں نے تھیلی دیکھی، کھولا جب اس کو میں نے، بے انتہا قیمتی اس کے اندر سونے کا، لولو مرجان کا، موتیوں کا ایک ہار ہے، بے انتہا قدر و قیمت والا وہ ہار مجھے مل گیا۔ لیکن دل کے اندر شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن مجید میں اس سے وسوسے کی نجات کے لیے آیت بھی پڑھ کے بتا دی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان مردود سے پناہ طلب کرو جب وہ کسی ایمان والے کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان وسوسہ بھی ڈالتا ہے، برے خیالات بھی آتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو نماز میں یا قرآن شریف پڑھتے ہوئے برے خیال آ جائیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری نماز قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان میری امت کا دشمن ہے، وہ آ کر کے تمہاری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا ہے تاکہ بندے کا عقیدہ خراب ہو جائے کہ میری نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی حالت جب تم دیکھو تو تم خوش ہو جاؤ کہ تمہارے اندر ایمان ہے۔ چور وہاں چوری کرتا ہے جہاں مال ہے، فرمایا شیطان میری امت کا چور ہے، وہاں ڈاکہ زنی کرتا ہے جہاں ایمان ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم ایسا پاؤ اپنے اندر محسوس کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں کاندھے پر پھونک لو۔ اگر ہم نماز میں بھی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اشارے سے بائیں کاندھے پہ پھونک لیں، انشاءاللہ میں نے تو آزمایا ہے، فوراً وسوسہ ختم ہو جاتا ہے، فوراً انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو محمد بن ابی بکر کہتے ہیں میرے دل کے اندر وسوسے آنے لگے، کیوں محمد تمہیں مال کی ضرورت ہے، مال مل گیا، اس سے بہتر چیز، قیمتی چیز اور کیا ملے گی؟ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں باہر نکلا، آخر دیکھوں تو کوئی آدمی اس کو تلاش کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ میں باہر نکلا، دیکھتا ہوں ایک بزرگ آدمی ہے، نیک صالح آدمی ہے، داڑھی مبارک ان کی بڑی لمبی ہے، اور وہ اعلان کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں 500 اشرفیاں ہیں، 500 اشرفیاں ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں مکے کی سرزمین پر میرا ایک موتیوں سے بنا ہوا بے انتہا قیمتی ہار گر گیا ہے، وہ ایک ریشم سے بنے ہوئے تھیلے کے اندر ہے، کسی کو مل جائے وہ مجھ تک پہنچا دے گا، میں اس کو بطور انعام اور تحفے کے یہ 500 اشرفیاں دوں گا۔ قاضی محمد بن سلیمان کہتے ہیں مشہور کتاب الایمان ہے، وہاں یہ واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کی میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں آپ یہ واقعہ دیکھ سکتے ہیں۔ محمد قاضی بن ابی بکر کہتے ہیں میں ان بزرگ کے پاس گیا،
میں ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے کے آیا. میں نے ہار دکھانے سے پہلے کہا اس کی نشانیاں بتلا دیجئے. نشانیاں ساری انہوں نے بتلائیں اور کہا میرا وہ ہار ہے، اتنے موتی ہیں اس کے اندر، آپ گن سکتے ہیں. جب میں نے باقاعدہ تنہائی میں دیکھا، گنے، واقعی یہ نہیں بزرگ کا ہار ہے. اللہ گواہ ہے، فقر و فاقہ کی زندگی، میری مصیبت زدہ زندگی، میری مفلسی غربت والی زندگی تھی. ایک طرف تو مال کی محبت اور ایک طرف رب العالمین کا ایمان. قرآن نے جو اعلان کیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اللہ کا خوف دل کے اندر رکھے، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے وہم و گمان نہ ہو. میں قرآن کی اس آیت پر بھی عمل کرتا تھا، اس آیت کو بھی دیکھتا تھا. کبھی قرآن میرے سامنے آ رہا ہے، کبھی وہ ہار میرے سامنے آ رہا ہے. وہ ہار میں نے رضا بالرضا ان بزرگ کو دے دیا. اب انہوں نے 500 اشرفیاں جو اعلان کے مطابق مجھے دینا چاہیے. اب بھی میں سوچ رہا ہوں یہ تو حلال ہے میرے لیے. یہ بزرگ اعلان کر چکے ہیں کہ میں خوشی سے اس آدمی کو دوں گا جو مجھے ہار اپنا واپس کر دے گا. میں نے دینے کا ارادہ کیا بزرگ نے مجھے، تو میں نے لینے سے انکار کر دیا. نہیں، یہ میری ذمہ داری تھی. آپ کا ہار گم ہو گیا تھا، میری ذمہ داری تھی، میں نے پہنچا دیا. بے انتہا انہوں نے کوشش کی لیکن میں نے لیے نہیں. وہ چلے گئے. بزرگ ایام حج پہ آئے تھے، حج کے دنوں میں وہ ہار وہاں خریدا تھا، وہ گم ہو گیا، مل گیا ان کو، وہ اپنے گھر واپس آ گئے. یہ بزرگ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آل میں شمار کیے جاتے ہیں. ان کی صرف اکلوتی بچی تھی ایک، اس کو چھوڑ کر کے یہ حج پہ آئے تھے. جب گھر واپس گئے، بے انتہا مالدار رئیس آدمی تھے. گھر جا کر کے انہوں نے سارا واقعہ، سب کچھ، سارا واقعہ اپنی بچی کو بتلا دیا کہ یہ ہار گم ہو گیا تھا، ایسے ایسے ایک نوجوان کو ملا. اور وہ بزرگ ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں نوجوان بہت دیکھے ہیں لیکن اس نوجوان جیسا ایماندار، ایمان والا نہیں دیکھا. اور وہ دعا کرتے تھے، اللہ میری اس بچی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دے. قرآن نے جو کہا ہے کہ اللہ سبیل نکال دے گا، اللہ راستے پیدا کر دے گا، کب؟ جب ہمارا ایمان اللہ پر ہوگا. اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے آپ کو تجارت کا ملکہ دے دے گا جہاں آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. اللہ ایسی جگہ سے آپ کی مزدوری کرا دے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا. کب؟ جب ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہو، ایسا جیسا ایمان رکھنے کا حق ہے. ہمارے ایمان میں تذبذب نہ ہو، ہمارے ایمان میں کوئی کمی بیشی نہ ہو. اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ رمضان کے مہینہ برکتوں والا آنے سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں. ہم نمازی پکے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کو بھی پکا کر دے، صحابہ جیسا ایمان اللہ ہمارا بنا دے. ادھر محمد بن سلیمان ابی بکر کہتے ہیں، وہاں سے میں اپنی مدت گزارنے کے بعد اپنے گھر واپس چلا. اس زمانے میں سمندر کے اندر لکڑی سے بنی ہوئی کشتیاں تھیں جن پر لوگ سفر کرتے تھے، جن کے ذریعے عرب تک پہنچا جا سکتا تھا. مکہ کی حد تک جب ہم پہنچتے تھے وہ کشتیاں ہوتی تھی لکڑی سے بنی ہوئی. محمد بن ابی بکر کہتے ہیں، میں 19 سال کا نوجوان سمندر کے ساحل پہ آیا، دیکھا بے شمار کشتیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. میں اپنے وطن واپس ہونے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا، چند مسافر میرے ساتھ اور بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کی شان ہے، 20 سمندر میں ہماری کشتی پہنچی. بے شمار
بڑا جو ہے بہت بڑا طوفان آیا، موج آئی، اور وہ کشتی ہسکولے کھا کر کے تہس نہس ہو گئی، سارے کے سارے تختے بکھر گئے اس کے، میرے سارے ساتھی سمندر کے اندر غرق ہو گئے، میں تنہا کیسے بچا؟ ایک تختے پر میں بیٹھ گیا، دونوں طرف میں نے پیر کیے، سمندر کی تیز موجیں مجھے پانی کی لہروں میں بہا کے لے جا رہی تھی، میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن رب العالمین سے دعا کرتا تھا کہ بار الہ تیری ذات پر میرا کامل یقین ہے، اے اللہ تیرا ڈر تیرا خوف میرے دل کے اندر موجود ہے، بار الہ مجھے اس پریشانی سے، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دینے والا تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم مصیبت میں رب العالمین کو پکارو، تکلیف میں اللہ رب العالمین کو پکارو، اللہ رب العالمین فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے بیمار آدمی، اگر تو اپنی پریشانی اور بیماری میں ماں کو بلائے گا وقت لگے گا آنے میں، باپ کو بلاؤ گے دیر لگے گی تمہارے تک آنے میں، اپنی بیوی کو بلاؤ گے دیر لگے گی تمہارے تک پہنچنے میں، اپنے بیٹوں کو بلاؤ گے دیر لگے گی تمہارے تک آنے میں، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو مجھے پکار کے تو دیکھ، میں تیری سیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا بندہ تیری زبان کھلتی ہے، عرش معلیٰ سے میں اعلان کرتا ہوں جا میرے بندے میں نے تیری پکار کو سن لیا ہے، اے میرے بندے جا میں نے تجھے مصیبت سے نجات دے دی۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ ایمان کے دائرے میں رہ کر کے، میرا ڈر میرا خوف دل کے اندر سما کر کے مجھے پکار کے تو دیکھ، لیکن شرط یہ ہے تیرا کپڑا بھی حلال کا ہو، تیرا بدن بھی حلال کا ہو، تیرا خون بھی حلال کا ہو، تیری کمائی بھی حلال کی ہو، اور جو کچھ تو نے ایک لقمے کھائے ہیں وہ بھی حلال کے ہوں۔ جب یہ شکل صورت لے کے آئے گا تب میں تیری دعا کو تیری پکار کو سنوں گا۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، ہر عالم پریشان ہے، ہر بزرگ پریشان ہے، ہر ماں بہن پریشان ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ سب کچھ ہم حرام کا اوڑھے اور پہنے ہوئے ہیں، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، پہننا بھی حرام، اوڑھنا بھی حرام، سب کچھ ہماری زندگی ایسے گزر رہی ہے، تو ظاہری بات ہے رب العالمین جو عرش معلیٰ کا مالک ہے وہ ہماری دعا ہماری پکار کو کیسے سنے گا؟ قاضی محمد ابی بکر کہتے ہیں میں اللہ سے دعا فریاد کرتا رہا، ایک رات گزر گئی، 2 رات گزر گئیں، 10 راتیں گزر گئیں، میں اسی تختے پر ہوں، بھوک اور پیاس مجھے ایسے میں لگنے کی نہیں ہے، کیونکہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ اللہ مجھے نجات دے دے۔ جب طوفان کم ہوا، سمندر کی موجیں کم ہوئیں، مجھے پتہ نہیں تھا وہ تختہ مجھے کہاں لے کے آ گیا، ایسی بستی کے اندر لے کے پہنچ گیا جہاں میرا کوئی جان پہچان نہیں، سمندر کے کنارے ایک آڑ مل گئی، آہٹ مل گئی، وہاں سمندر کے کنارے جا کر کے وہ تختہ رکا، اس کی موجیں ہلکی ہوئیں، میں نے تیزی کے ساتھ ایک درخت تھا اس کو پکڑ کر کے میں باہر آ گیا، میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور 2 رکعت میں نے نفلی طور پر نماز ادا کی، اللہ تیرا شکر ہے جس نے اس مصیبت سے مجھے نجات دے دی، میرے سارے ساتھی غرق ہو گئے، ڈوب گئے، رب العالمین تیرا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ اے اللہ وہ کم ہے، بھوکا تھا میں، بھوک کی تلاش میں دائیں بائیں میں نے نگاہ ڈالی، سارا جنگل مجھے نظر آ رہا تھا، بہت دور و دراز میں ایک بستی مجھے نظر آ رہی تھی، محسوس ہو رہا تھا یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں کچھ جھوپڑی نظر آ رہی ہیں، یہاں کچھ رہنے والے لوگ ہیں، میں نے وہ پیدل کا جنگل کا سفر کیا، بستی میں پہنچ گیا، اللہ کا شکر ہے جس مولا کریم نے مجھے بستی میں پہنچایا وہ بستی مسلمانوں کی تھی، پہنچا میں وہاں، میں نے معلوم کیا کوئی مسجد ہے یہاں، بتلایا گیا کہ چھپر پڑا ہوا ہے فلاں جگہ آپ چلے آئیے مسجد ہے، میں گیا نماز پڑھی، میں نے قرآن شریف کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا، لوگ آئے دائیں بائیں
جب مجھے دیکھا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں زور سے، میرے قریب آگے بیٹھ گئے. ان کو شوق تھا کہ ہمیں کوئی قرآن مجید پڑھانے والا مل جائے. آج بھی بہت ساری بستیاں ایسی ہیں جہاں لوگ قرآن سے لاولد ہیں، جہاں لوگوں کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، نماز کتنے وقت کی ہے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اور مسلمان ہیں. میں پہنچا، لوگوں سے تعارف ہوا. لوگوں نے آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا ایسی ایسی مصیبت میں مارا ہوا ہوں، دور و دراز کا میں رہنے والا ہوں. اب تو سمندر نے مجھے اسی جانب لا کے پھینک دیا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں میں کہاں آ گیا. انہوں نے کہا گھبراؤ مت، امن کی جگہ ہو، آپ مسجد میں ہو، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے. بس لوگ جو قرآن کی تلاوت میری سنی، میرے کھانے پینے کا انتظام کیا، میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. ایک دن بیٹھا، میں خط لکھ رہا تھا، چند لوگ میرے قریب آ گئے کہ آپ لکھنا بھی جانتے؟ میں نے کہا مجھے خطاطی بھی آتی ہے. محلے کے لوگ جمع ہو گئے کہ آپ یہی مسجد میں رہ جائیں، ہمیں قرآن سکھائیں، ہمارے نوجوان بچوں کو لکھنا سکھائیں، ہم آپ کو آپ کی عزت کریں گے، آپ کے کھانے کا پورا انتظام ہم کریں گے، آپ ہماری بستی میں رک جائیے، اور ہمیں ضرورت ہے ایک عالم کی. میں نوجوان تھا، مجھے ضرورت تھی، مصیبت کا مارا ہوا میں رہنے لگا. 2 سال میں نے یوں ہی گزار دیے. جماعت کے لوگوں نے ارادہ بنایا کہ نوجوان ہیں، 20-21 سال کی ان کی عمر ہے، کیوں ہم ان کی شادی نہ کر دیں. محلے کے جماعت کے لوگوں نے کہا ہمارے یہاں ایک یتیم بچی ہے، بڑے رئیس آدمی کی ہے، لیکن وہ محدث تھے، وہ اللہ کے نیک صالح بندے تھے، اس بستی کے رہنے والے تھے، وہ ہمیں دعوت و تبلیغ کرتے تھے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام ہم نے قبول کر لیا، اسلام کے بارے میں پوری ہمیں جانکاری ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے 1 سال سے پہلے گزر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، ان کی یتیم بچی ہے، کیوں نہ اس یتیم بچی سے ہم آپ کا نکاح کر دیں، حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے. قاضی محمد بن سلیمان کہتے ہیں میں نے منظور کر لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کا ارادہ. نکاح ہوا، رخصتی ہوئی. وہ لڑکی جب میرے قریب آئی، میرے کمرے میں آئی، تو کبھی میری نگاہ لڑکی کے چہرے پہ پڑ رہی ہے، کبھی گلے میں پہنے ہوئے اس ہار پہ پڑ رہی ہے. میں ایک اجنبی، وہ لڑکی میرے لیے اجنبی، لیکن پہلی ملاقات میں میرے ہار پر گہری نگاہ پڑنا اس کو ایک برا محسوس ہو رہا تھا. ہار پر میں نگاہ اس لیے ڈال رہا تھا، ہو بہو یہ وہی ہار ہے جو مجھے مکے کی سرزمین پر ملا تھا. اس لڑکی نے کہا کیا بات ہے کہ آپ ہار کو بڑا غور رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے دیکھ رہا ہوں، ہو بہو سیم ایسے ہی ہار مجھے مکے میں ملا تھا. لڑکی زبان سے کیا الفاظ ادا کرتی ہے، وہ کہہ رہی ہے سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. ہاں یہ وہی ہار ہے جو مکے کے اندر گم ہو گیا تھا، اور ایک اللہ کے نیک نوجوان کو ملا تھا، میرے والد صاحب کو اس نے واپس کیا تھا. کہتے ہیں قاضی محمد بن ابی بکر میں نے پورا حال بیان کر دیا کہ وہی نوجوان میں ہوں جسے ہار ملا تھا. وہ لڑکی کہنے لگی میرے والد مرتے مرتے یہ دعا کر گئے تھے کہ رب العالمین اس نوجوان جیسا ایمان والا، اس نوجوان جیسا متقی پرہیزگار آدمی نوجوان میری زندگی میں آج تک مجھے نہیں ملا ہے. اے اللہ میں زندہ رہوں تب بھی، مر جاؤں تب بھی ایسے نوجوان کے رشتے کی مجھے ضرورت ہے. اللہ اس نوجوان کے نکاح میں میری یتیم بچی کو تو کر دینا. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسے راستے نکال دے گا، اللہ ایسے سبیل نکال دے گا جہاں سے انسان کو وہم و گمان نہ ہو، کیونکہ رب العالمین قدرت والا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے تدبیریں پیدا کر دیتا ہے. تدبیریں بنانے والا بگاڑنے والا رب العالمین ہے. ایک انسان ہے، اس کی تدبیر کچھ آگے سوچ رہا ہے، بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے. اللہ نے تدبیر کو، تقدیر کو بدل دیا، نظام گڑبڑ کر دیا. جو بندہ چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو پایا.
جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ تو لہٰذا آج ہمیں ضرورت ہے قاضی محمد بن ابی بکر جیسا ایمان رکھنے کی۔ جب ہم ایسا ایمان رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ہاروں کا ہی مالک نہیں بنائے گا، بہت بڑا ثروت اور دولت کا بھی اللہ ہمیں مالک بنائے گا۔ کب؟ جب ہمارے اندر ایمان ہوگا۔ اور جب ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا، ہمارے اندر یقین نہیں ہوگا، اللہ کی ذات پر ہمارے دل کے اندر کامل توکل اور بھروسہ نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں ذلیل کرے گا اور مرنے کے بعد بھی ذلت و رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے، ہم نمازی پکے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ایمان والا بھی ہمیں پکا بنا دے، ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا کر دے۔ اے بار الہ سنت پر قائم اور دائم رہنے والا اللہ ہمیں بنا دے۔ اے بار الہ قرآن کی جو آیت کریمہ ہے، من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، ومن یتق اللہ، اور اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف دل کے اندر رکھے، اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے نکال دے گا، معیشت تنگی کے راستے اللہ اس کے لیے بند کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان نہ ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کامل توکل یقین رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ یہ قرآن کے 28ویں پارے کی آیت ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اللہ اس آیت پر ہمیں کامل یقین رکھنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، قرآن سمجھنے والا بنا دے، قرآن پر ایمان رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے دے، پکی سچی ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، توبۃ نصوحہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ اللہ ہم گنہگار، ہمیں استغفار کرنے والا بنا دے۔ خیر برکتوں رحمتوں والے مہینہ آنے سے پہلے، اس کا دن آنے سے پہلے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دے دے۔ اے اللہ گناہوں کو ہمارے برف کے پانی سے دھل دے، گناہوں سے اللہ ہمیں ایسے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل نکالنے کے بعد بالکل سفید ہو جاتا ہے، داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے سینوں سے، زبانوں سے، ہمارے جسم سے اے اللہ گندے داغ دھبے اللہ دور فرما دے، سنت کا پابند بنا دے، اسلام کا داعی بنا دے، اتفاق اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مسجد کو آباد کرنے والا بنا دے، نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے۔ بار اللہ جو بیمار ہیں شفا دے دے، اے اللہ جو بیمار ہیں شفا اللہ فرما دے، جو دنیا سے رخصت ہو کے سب کی بخشش فرما دے۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، عزت کے ساتھ توحید پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھ، خاتمے کا وقت ہو، دین اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔